نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کورس میں شامل تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا کورس کا دوسرا سبق ہے جس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازروع قرآن۔ آج کے سبق میں ہم قرآن مجید کی آیت ختم نبوت سے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے علاوہ جو چند مزید آیات قرآن مجید کی عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منکرین ختم نبوت کے خلاف اخلاص نیت سے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم نے پہلے سبق کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو پڑھا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کو اگر ہم نے صحیح سمجھ لیا تو ہمارے لیے اگلی باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی آیات سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا، احادیث مبارکہ سمجھنا بھی آسان ہوگا، صحابہ کا اجماع اور امت کا اجماع سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو نبوت دینے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، وہ نبوت دینے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت دی نہیں جائے گی، کسی انسان کو نبوت یا رسالت ملے گی نہیں۔ اسی چیز کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی نبیوں کی جو تعداد ہے اس میں کسی ایک نبی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس عقیدے کو سمجھ لیا تو ہمارے لیے قرآن مجید کے دلائل سمجھنا بھی آسان ہے۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40، محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کن باتوں کو بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ختم نبوت کیسے ثابت ہوتی ہے، اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں اس آیت کے اندر۔ ایک تو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم موجود تھی کہ لے پالک بیٹے کو وہ حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے ہیں۔ جس طرح حقیقی بیٹے کی جائیداد میں اس کو وراثت ملتی ہے، اسی طریقے سے وہ لے پالک کو جائیداد میں وراثت دیتے تھے۔ جس طرح حقیقی بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو حقیقی والد اپنے حقیقی بیٹے کی اس طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اور یہی حق جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں وہ لے پالک بیٹے کو دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس آیت کے اندر اس رسم کا خاتمہ فرمایا ہے جو وہ جاہلیت کی رسم چلی آ رہی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ سیدہ زینب کے ساتھ نکاح فرما لیں، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، کسی وجہ سے نہیں بن سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ تو جب نکاح فرما لیا، اس رسم کا خاتمہ ہو گیا، تو مشرکین مکہ نے اس پر اعتراض شروع کر دیے۔ ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے،
ان کے ذہن کے اندر وہی زمانہ جاہلیت کی بات تھی کہ جیسے زمانہ جاہلیت کی بیوی سے، طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اب وہ بھی نیپالک بیٹا ہے، تو اس کی طلاق یافتہ بیوی سے آپ نے کیوں نکاح فرما لیا ہے؟ تو ان کا پہلا اعتراض یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا پہلے اعتراض کا، کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ان کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچا ہو۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمایا ہے اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے نکاح فرمایا ہے جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو لے پالک بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں، ویسے ہی بتا سکتے تھے، کیا اس کے لیے نکاح کرنا ضروری تھا؟ تو اللہ نے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا کہ ولاکن رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمایا ہے یہ رسول ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ رسول ہونے کی حیثیت کا کیا مطلب ہے؟ رسول ہونے کی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی رسول کے اوپر اللہ کو حکم نازل کرتے ہیں تو رسول کا کام ہے کہ رسول اس حکم پر عمل کر کے دکھاتا ہے اپنی امت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمایا ہے یہ رسول ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے، تاکہ وہ جو رسول کا کام ہے کہ اس پر جب کوئی نیا حکم نازل ہو تو وہ سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے اس لیے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا۔ تیسری بات، اگر بات یہاں تک بھی ہو جاتی بات مکمل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو نکاح اس لیے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ جاہلیت کی رسم کا خاتمہ فرما رہے تھے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے نکاح فرمایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول ہونے کی حیثیت سے یہ نکاح فرمایا۔ اگر بات یہاں تک بھی آیت میں ہو جاتی بات مکمل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمایا ہے یہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جب بھی کسی رسول پر کوئی حکم نازل ہوتا ہے، جب بھی کسی نبی پر کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو نبی خود عمل کر کے دکھاتا ہے، یا بعد میں اگر کوئی نبی اس کے اسی شریعت کا تابع نبی آ جائے تو وہ اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت کسی کو ملنی نہیں ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کر کے دکھایا ہے، نکاح کیا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے، کسی کو نبوت کا منصب ملنا نہیں کہ وہ اس حکم پر نبی ہونے کی حیثیت سے عمل کر کے دکھائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے اس حکم پر عمل کر کے دکھائے۔ تو یہ ان کے اعتراضات تھے جن کے جوابات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیے ہیں۔ اس آیت کو آیت ختم نبوت بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی تعداد کو ختم کر دیا ہے، مکمل فرما دیا ہے۔ اب عقیدہ ختم نبوت پر ہم قرآنی اسلوب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر کیا بتاتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ ہمیں سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کو بھی ایمان کا جزو اللہ کہتے ہیں، کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، فرشتوں پر ایمان لائے، قیامت پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہ لائے تو ایسا بندہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ کی وحدانیت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان کو ایمان کا جز قرار دینے کے ساتھ ساتھ سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان کو بھی ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی اللہ کسی کو نبوت دیں گے اور اس کی وحی یا اس کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔
تو اس لیے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت دی نہیں جائے گی، کوئی نبی بنے گا نہیں، تو اس لیے قرآن مجید میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ کسی کو نبوت دیں گے اور آپ نے اس کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ چند آیات ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اس وحی پر یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحیاں اتاری گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر وہ مکمل ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ دوسری آیت جو ہے وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 162 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو عیسائی لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے پکے لوگ وہ ہیں جو مومن ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کلام اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، کہ آپ کہہ دیں انہیں جو اہل کتاب ہے کہ تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یہاں پر بھی ایمان لانے والوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے جو لوگ ہیں وہ اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء پر کلام اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ دو تین آیات ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات، 100 کے قریب آیات ہیں، اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو دی نہیں جائے گی، نبوت کسی کو ملے گی نہیں، یہ قرآن مجید کی 100 کے قریب آیات اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک آیت تو آیت ختم نبوت میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کی ہے، اور دو تین آیات مزید ذکر کی ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآن مجید کی روح سے دیکھا ہے کہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے۔ تو قرآن مجید بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کو ختم فرما دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت دی نہیں جائے گی، نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ نہیں ہوگا، اور اسی چیز کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔